الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت سلطان اولیاء سخنگزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در العطا مهر برج انما شهسوار لافتا پیشوای انبیا عروة الوثقا کلمة الحسنا سید الاوصیا عماد الاسفیا رکن الاولیاء آیت الله العظما خیر المؤمنین امام المتقین افضل العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان و زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبدالله اسد الله الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یقیناً اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو ہر رجس برائی سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسے کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے چہردہ معصومین علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، ان کے سامنے اس دنیا کو خلق کیا، ان کے نور سے چیزوں کو بنایا. رسول اللہ کی حدیث ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہیں. یقیناً رسول خدا کا فرمان ہے کہ علی علیہ السلام کا نور 7ویں آسمان پر یوں چمکتا ہے جیسا کہ دن کے وقت سورج زمین پر چمکتا ہے. علی کا نور آسمان دنیا پر یوں چمکتا ہے جیسا کہ رات کے وقت چاند پر زمین چمکتا ہے. اللہ نے علی علیہ السلام کو فضیلت کا اتنا حصہ عطا کیا ہے کہ اگر اسے تمام اہل زمین پر بھی تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا. اللہ نے علی علیہ السلام کو فہم کا اتنا حصہ دیا ہے، اگر اسے اہل زمین پر تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا. علی علیہ السلام کی نرمی لوط کی نرمی کے مشابہ، علی علیہ السلام کا خلق یحییٰ کے خلق کے مشابہ، علی علیہ السلام کا زہد ایوب علیہ السلام کے زہد کے، علی علیہ السلام کی سخاوت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، علی علیہ السلام کی شان و شوکت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت، علی علیہ السلام کی قوت داؤد علیہ السلام کی قوت کے مشابہ. رسول اللہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کا نام جنت کے تمام حجابات پر لکھا ہوا ہے. یقیناً فضل ابو الحسن الفقی بن شاذان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا ہوں اور جب میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو اس کے دروازے پر نور سے سطریں لکھی ہوئی تھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے ولی، فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کی کنیز، حسن و حسین خدا علیہم السلام خدا کے منتخب کردہ، ان کے محبوں پر اللہ کی رحمت ہے، ان سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی جس وقت رسول اللہ معراج پر گئے ہیں اور جنت اور دوزخ کے سارے نظارے کر لیے، ساری جنت کی نعمتوں کو دیکھا، دوزخ کے سارے عذاب کو دیکھا، جب دیکھ چکے تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جنت اور دوزخ کے دروازوں پر جو لکھا ہوا ہے وہ عبارتیں پڑھی تھی؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں جبریل میں نے تو وہ نہیں پڑھا. جبریل علیہ السلام نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں،
ہر دروازے پر ایک ایسی عبارت تحریر ہے کہ جو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ دوزخ کے 60 دروازے ہیں، ہر دروازے پر نہایت قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا چلو جبریل، چلو دوبارہ میں وہ دروازوں کو کروں گا اور میں پڑھوں گا۔ تو جب پہنچے ہیں سب سے پہلے دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر چیز کا ہیلا ہوتا ہے اور دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 قناعت، نمبر 2 ترک کینہ، نمبر 3 ترک حسد، نمبر 4 نیک لوگوں کی نشست و برخاست۔ دوسرے دروازے پر پھر یہی کلمہ لکھا تھا ہر چیز کے حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ ہوتا ہے اور آخرت کی خوشی حاصل کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ از راہ شفقت یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بیواؤں پر شفقت کرنا، مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، فقیروں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنا۔ آگے بڑھے، تیسرے دروازے پر بھی کلمہ وہی لکھا ہوا ہے، مگر آگے لکھا ہے ہر چیز کے حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں صحت کے حصول کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے: کم بولنا، کم سونا، کم چلنا، کم کھانا۔ آگے بڑھے، چوتھے دروازے پر پہنچے، کلمہ وہی لکھا ہے، مگر لکھا ہے جو بھی خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے والدین سے بھلائی کرنی چاہیے۔ جو کوئی بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کرنا چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے۔ 5ویں دروازے پر لکھا ہے، کلمہ وہی ہے مگر باتیں دیکھیں کہ جو چاہتا ہے کہ لوگ اسے ذلیل نہ کریں تو پھر وہ دوسروں کو ذلیل نہ کرے۔ جو چاہتا ہے کہ لوگ اسے گالی نہ دیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو گالی نہ دے۔ جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے تو وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرے۔ جو کوئی مضبوط ترین رسی کو پکڑنے کا خواہش مند ہو تو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے۔ 6 دروازے پر وہی کلمہ لکھا ہے، مگر لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر فراخ ہو یعنی لمبی چوڑی ہو، وسیع ہو، تو وہ مسجدیں تعمیر کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اسے قبر میں کیڑے نہ کھائیں، اس کا جسم بوسیدہ نہ ہو، تو وہ مسجد میں فرش بچھائے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر صاف ستھری رہے تو وہ مسجد میں جھاڑو دے۔ جو چاہتا ہے کہ اپنا مقام جنت میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنا زیادہ تر وقت مسجدوں میں بسر کرے۔ پھر 7ویں دروازے پر لکھا تھا، وہی کلمہ ہے مگر باتیں دیکھیں کہ دل کی نورانیت 4 باتوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 مریضوں کی عیادت، نمبر 2 جنازوں کی مشایعت، نمبر 3 مردوں کے لیے کفن خریدنا، نمبر 4 قرض واپس کرنا۔ 8ویں دروازے پر پھر وہی کلمہ تو وہی لکھا ہے، مگر آگے کی جو بات ہے کہ جو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا خواہش مند ہے، یعنی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو، تو ان 4 باتوں پر عمل کرے۔ نمبر 1 صدقہ، نمبر 2 سخاوت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 اللہ کے بندوں کو کبھی بھی اذیت نہ دو۔
پھر رسول اللہ اور جبریل علیہ السلام دوزخ کے دروازوں پر گئے۔ دوزخ کے پہلے دروازے پر لکھا تھا، جس نے اللہ سے امید رکھی اس نے سعادت پائی، یعنی کامیابی پائی۔ جس نے خدا کا خوف رکھا اسے امن و اطمینان نصیب ہوا۔ وہ شخص ہلاک ہونے والا ہے اور وہ سخت دھوکے میں ہے جو غیر اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے یا اس سے ڈرتا ہے۔ یہ 3 باتیں پڑھنے کے بعد دونوں جہنم کے دوسرے دروازے پر پہنچے۔ کیا لکھا تھا؟ شرابی کی ہلاکت ہو۔ نمبر 2، جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر 3، والدین کے نافرمان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ پڑھ کے آگے بڑھے، تیسرے دروازے پر آئے۔ تیسرے دروازے پر لکھا تھا، جو آخرت میں عریاں نہیں ہونا چاہتا، یعنی برہنہ نہیں ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جو دنیا میں بے لباس ہیں، غریب ہیں بیچارے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کو لباس پہنائے۔ جو قیامت کے دن بھوکا رہنا نہیں چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دنیا میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائے۔ جو چاہتا ہے کہ آخرت میں پیاسا نہیں رہے تو وہ دنیا میں پیاسوں کو پانی پلائے۔ آگے بڑھے، چوتھے دروازے پر آئے۔ کیا دیکھا؟ لکھا ہے نمبر 1، اللہ اسے ذلیل کرے جو اسلام کی توہین کرے۔ نمبر 2، اللہ اسے ذلیل کرے جو اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کرے۔ نمبر 3، اللہ اسے ذلیل کرے جو ظالمین کے ظلم میں ان کی مدد کرے۔ آگے بڑھے، 5ویں دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ خواہشات ایمان کی متضاد ہے، یعنی ایمان کی اپوزٹ ہے، ایمان کی ضد ہے۔ نمبر 2، بے مقصد باتیں کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ اپنے رب کی نظر سے گر جاؤ گے۔ نمبر 3، ظالموں کا مددگار کبھی نہیں بننا، کیونکہ ظالموں کے لیے جنت پیدا نہیں کی گئی ہے۔ آئے 6 دروازے پر۔ 6 دروازے پر لکھا تھا، محاسبے سے قبل اپنا محاسبہ خود کرو۔ کسی اور کی ڈانٹ سے پہلے اپنے نفوس کو خود ڈانٹو۔ خدا کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اس سے دعائیں مانگ لو، اور جب تم حاضر ہو گئے تو پھر تمہیں دعاؤں کا موقع نہیں ملے گا۔ آگے بڑھے، دوزخ کے 7ویں دروازے پر یہ 3 کلمات لکھے ہوئے تھے، میں تہجد گزاروں پر حرام ہوں، میں روزے داروں پر حرام ہوں، میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں جو حکمت کے پوائنٹ ہیں، یہ ہمارے لیے اس کی وضاحت جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ سب پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں کس حد تک اللہ کے کلام کی جو اس نے ہم کو حکم دیا ہے، کس حد تک کہ ہم کو اس حکم کو پورا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم کو علم دین جاننا بہت ضروری ہے۔ علم دین ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس میں جو ہم کو اخلاقی پوائنٹ دیے گئے ہیں، ایک ایک پوائنٹ اگر ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور ہم جب اس کے بارے میں حدیثیں دیکھیں گے، اور جب ہم اس کے بارے میں واقعات دیکھیں گے، روایتیں دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اگر وہ برا اخلاق ہے تو ہم نے اس کے نقصانات دیکھتے ہیں، اور اگر اچھے اخلاق ہیں تو ہم اس کے فائدے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم جانتے ہیں، جب جاننے کے بعد اگر ہم عمل کریں گے
تو یقیناً یہ ہمارا عمل جو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہمیں بہت زیادہ 40 دن کے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے عمل کرو، اچھے عمل وہی ہیں کہ جو یہ جنت اور جہنم کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ نے جو چیز ہم کو پہنچائی ہے، رسول اللہ نے اپنی رسالت کا مکمل حق ادا کیا، ہر چیز ہر حکمت سے ہر حکمت کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، نہیں آتا ہے پوچھیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ رہیں۔ ہم جو ابھی 13 رجب کی خوشی علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے، مگر دیکھیں اگر کسی بہت بڑے ہاسپٹل میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کو ہمیشہ کہیں گے ارے یہ فلاں ہاسپٹل میں ہوا تھا، یہ بچہ فلاں اتنے بڑے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ تو میرا مولا کہاں پیدا ہوا؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے مہینے میں، اور کون سے جو 3 دن ایام بیس کے بہت زیادہ فضیلت والے، نور کے دن، نور ہوتا ہے، چاند مکمل رہتا ہے، مکمل روشنی رہتی ہے۔ تو مولا کی ولادت ہم کو کس طرح منانا چاہیے ہے؟ کتنی عبادتیں دی گئی ہیں، روزے کی فضیلت بتائی گئی ہے، دعاؤں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ہم یہ سارا چیز کرتے ہوئے اپنے کو غسل بتایا ہے، پاک و طاہر کریں، مومن کی دعوت کریں۔ جتنا ہم مومن کی دعوت میں خرچ کریں گے یہ کچھ بھی ہمارے حساب بھی نہیں ہوگا اور کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ سب چیزیں ہم کو جاننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہم کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو حاصل کریں اس پر عمل کریں، بارگاہ پروردگار میں اس کو قبولیت کا شرف ملے۔ بس ہمارے امام آ جائیں، امام کے ذریعے، امام کی زبان سے ہم علم حاصل کریں، اور ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے امام زمانہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔